بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ان موضوعات پہ بات کریں گے جو کرنٹ افیئرز ہے اور پاکستان کے جو حالات ہے، اور آج جو خاص کر موضوع یہاں سے شروع کریں گے کہ ایکس سروس مین سے آج جو ملاقات ہوئی ہے لاہور گیریزن میں جنرل باجوہ صاحب کے، تو اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ وہاں پر سوال جواب اس طریقے سے ہوا، یہ ذرا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایکس سروس مین ہوتے کون۔ یہ ریٹائر آرمی آفیسر ہوتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت یعنی 40 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ان 40 لاکھ لوگ جو اس وقت موجود ہے ایکس سروس مین میں، انہوں نے جو آج سوال جواب کیا ہے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، تو اس میں بہت عجیب کروشل سی چیزیں باہر آئی ہیں، اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں جنرل باجوہ صاحب سے پوچھا کہ یہ جو کچھ ہوا اور جو نفرت بڑھ رہی ہے افواج پاکستان کے خلاف عوام میں، تو اس کا مداوع کون کرے گا؟ تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب کے پاس اس کا جواب بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ایسے ایک کانفرنس ہوتی ہے کہ اس میں ہر آدمی اپنے دل کی بات بتاتا ہے، جو کسی بلا خوف و ڈر کرتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بات۔ اس کا جواب تو جنرل صاحب کے پاس نہیں تھا۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ ان لٹیروں کو، ان کرپٹ لوگوں کو، وہ پاکستان دشمن عناصر کو آپ نے اس ملک پر مسلط کیا، اس کی پیچھے حقیقی راز ہے کیا؟ یعنی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ ایسے لوگوں کو ملک پر یعنی امپورٹ کر کے مسلط کرنا، امپوز کرنا، یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ، اور اچانک یہ سب کچھ ہوا کیوں، اور یہ کس کی مجبوری تھی اس طرح کرنے میں، اور کس کو فائدہ پہنچ رہا تھا؟ کیا پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا تھا یا پاکستان کو انتہائی نقصان تھا؟ تو میرا جواب تو یہی ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے یہ 2 ہفتوں میں، اور خصوصاً 6 مہینے سے یہ مسئلہ چلا تھا، جب ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا، ادھر سے حالات خراب کیے، تو کیا عوام پاکستان اہمیت رکھتے ہیں؟ پاکستان اہمیت رکھتا ہے، یا کہ صرف ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ پر پاکستان کو اس طرح تباہی سے دوچار کرنا کہ وہ لوگ جو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دوبارہ پاکستان پر مسلط ہوں گے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف دشمنوں سے ساز و باز کی ہے، جنہوں نے افواج پاکستان کے خلاف ہر قسم کی بے عزتی کی کوشش کی ہے، یعنی آرٹیکل 6 لگانے تک جلسوں میں کتنی بے عزتی کی افواج پاکستان کی، اور اسی کو ریئیکٹ کر رہے تھے صرف پی ٹی آئی والے اور عمران خان۔ تو اچانک ہوا کیا کہ دشمن آپ کے دوست بن گئے، اور جو پاکستان کا دوست تھا اس کو حکومت سے باہر نکالا گیا۔ یہ سوال ہمیشہ پیچھا کرتا رہے گا 2-3 جنرلز کا، 2-3 بڑوں کا، اور سپریم کورٹ کا، کہ آخر ہوا کیا کہ رات کے 12 بجے آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کو بھی کال دیا، ہائی کورٹ کو بھی کال دیا، اور عمران خان کو گھر بھی بھیج دیا۔ آخر کوئی بہت بڑی سازش تھی؟ آپ جو یہ معنی پہنا رہے ہیں کہ یہ تو سازش نہیں تھا، صرف انٹرفیئرنس ہوا تھا، مداخلت۔ پہلے مداخلت ہوتی ہے، اس کے بعد سازش کامیاب ہوتی ہے۔ پہلے سازش ہوتی ہے، اس کے بعد مداخلت ہوتی ہے۔ تو عوام کو اس دھوکے میں نہ رکھا جائے۔ جو ڈی جی آئی اسپرار نے جو بیان دیا تھا وہ عوام نے قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر یا عمران خان کے فالورز کبھی بھی سوچ نہیں سکتے کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف بات کریں۔ یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ جو حیرانگی جو عوام کو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ایک طرف محسن داوڑ جیسے لوگ ہیں جن کو منسٹر بھی بنایا گیا، اور وہ پاکستان کی بھی دشمن ہے، افواج پاکستان کی بھی دشمن ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستانی افواج کے گردن اڑا دیں گے۔ تو وہ لوگ آپ کے سامنے آپ لوگوں نے آ کر بٹھا دیا، آخر اس کا نتیجہ نکلے گا کیا؟ لیکن کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ مثال کے طور پر اب عمران خان جلسے کر رہا ہے، عوام کی رسپانس اگر اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کسی کو، تو یہ تو بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ عوام تو مر مٹنے پر کے لیے تیار ہے عمران خان پر۔ تو اگر ان کا راستہ جلسوں کے بعد اس کا جو دوسرا پروگرام ہوگا وہ ہمیں بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے، تو کیا عمران خان کا راستہ روکا جائے گا اسلام آباد آتے وقت؟ تو جب اس وقت اسلام آباد آنے کے لیے جب وہ شروع ہو جائے گا، یا وہ 15 دن بعد ہے یا 20 دن بعد ہے، تو کیا افواج پاکستان اس کا راستہ روکیں گے؟ اور پھر کیا یہ عوام اس چیز کو برداشت کریں گے؟ تو کیا وہ جو ہمارے بیرونی دشمن اس طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ افواج پاکستان اور عوام پاکستان کو لڑایا جائے، تو یہ تو ان کے لیے سنہری موقع ہے۔ تو اب بھی اگر
جو کرتا درتا ہے انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اس چیز کو ریورس نہیں کیا، جو گند ہوئی ہے اس کو ختم نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہوگا اور نہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہوگا۔ تو یہی تو ہمارے دشمن چاہتے تھے۔ تو جو روز میں اس طرح اشارہ کرتا ہوں تو میں بلا وجہ نہیں کر رہا، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ جو ابھی کراچی کا جلسہ دیکھنے کے بعد بھی کسی کو ہوش نہیں آ رہا، یہ ایک خاموش انقلاب ہے، لیکن یہ خاموش انقلاب اس لیے ابھی پرامن ہے کہ یہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان کبھی بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سوچ نہیں سکتا۔ ایزیوم کر لے کہ اگر یہ طاقت اس وقت جو عمران خان کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، تو اگر یہ نواز شریف اور زرداری کے ہاتھ میں ہوتی یا مولانا کی، تو یہ اس ملک کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، جیسے اس نے پہلے کہا بھی تھا وہ آصف زرداری نے۔ تو میں تو یہ حیران ہوں کہ ان لوگوں کو جو پاکستان کے اصلاً دشمن ہیں، ان کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو حکومت میں بٹھایا جائے، جو کہ جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا اس کو آپ نے لا کر پاکستان کے عوام کے سر پر مسلط کر دیا ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہے؟ اس انجام کے لیے کسی نے سوچا ہے؟ یعنی عوام کو تو سب کچھ معلوم ہے اور عوام کا ارادہ کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن یہ جو چور لوگ، امپورٹڈ لوگ پاکستان پر مسلط کیے گئے، یعنی اس وقت پاکستان کے فارن ریزرو جو ہے وہ $23 بلین ہے، اور یہ تو اس طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ اور اب یہ جو صحافیوں کو افطار پارٹی دی گئی ہے اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ 87 لاکھ روپے صرف ایک پارٹی پر خرچ ہوئے ہیں، جو عمران خان کسی کو چائے کے پیالی پلانے کا سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کا نقصان میں کیوں کروں۔ تو الٹا یہ لوگ آ گئے۔ تو یہ تو اس طرح ایک مثال ہے کہ گدوں کو آپ چھوڑ دیں مردار کے اوپر، تو یہ تو وہی مثال بن رہا ہے۔ تو یہ تو اس ملک کے بکھرے کر دیں گے، اس ملک کے معیشت کو تباہ اور برباد کر دیں گے، اور یہ تو سب کے سامنے ہے یہ سب کچھ۔ اور جو کچھ پالیسیاں اس ملک کے لیے جو منصوبے بن رہے تھے، جو کہ مستقبل کے لیے اس ملک کی ضرورت تھی، اس پر جو کام ہو رہا تھا وہ پاکستان کی جیت تھی بہت بڑی، تو اس سب کو بریک لگا دیا گیا۔ اور اب یہ کہ یہ 1.5 سال رہیں گے، یہ کون تسلیم کرے گا کہ یہ چور لٹیرے پاکستان پر 1.5 سال حکومت کریں گے؟ پاکستان میں بچے گا کیا؟ یعنی یہ تو ہماری تاریخ ہے، ان جماعتوں کی تو تاریخ یہی رہی ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے کہ عمران خان کو اس طرح مائنس کیا جا سکتا ہے؟ جب عوام اس کے ساتھ ہے تو پھر عوام تو اس پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، صرف پاکستان کے اندر نہ بیرونی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے۔ تو کیا یہ سب کچھ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا؟ میں ان سے مخاطب ہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جو اس چیز کے ذمہ وار ہے، میں ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو شکست تو آپ کو بنے گی، لیکن اس ملک کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی کہ جب اس عوام کا رستہ روکا جائے گا تو اس دن تو اس ملک میں خون خرابہ ہو جائے گا اور بہت بڑی نفرت پھیل جائے گی۔ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جلد از جلد، اب کوئی ٹائم، یعنی جس طرح آج جنرل باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ اگر عوام انتخابات میں عمران خان کو منتخب کرتے ہیں تو ہم سلوٹ کریں گے۔ بھائی آپ اس وقت تو ہوں گے نہیں، آپ تو 30 نومبر کو چلے جائیں گے، اور ان کا پلان تو ہے 1.5 سال کا، تو 1.5 سال تک اس کو کون چلنے دے گا؟ تو آخر افواج پاکستان بھی یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا بھی پاکستان کے لیے اگر کوئی لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے، تو وہ تو عمران خان ہے۔ ان کی دل بھی عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو یہ یعنی ایک طرف سمندر کا پانی آ رہا ہے اور اس کے الٹی سائڈ پر آپ تیرنا شروع کر دیں گے تو غرق تو ہونا ہے پھر۔ تو یہ تو آپ الٹی تیر رہے ہیں، الٹی سمت میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ بند کریں یہ چیز، اس کو ریورس کیجئے بہت جلدی، کیونکہ اس ملک میں آگے جا کر بہت کچھ کرنا ہے۔ اس ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اس ملک کے نئے ادارے بنانے ہیں۔ یہ جو موجودہ ادارے ہیں سوائے افواج پاکستان کے، ایک ہی ادارہ ہمارے پاس بچا ہے جس کا نام ہے افواج پاکستان، جس پر ہمیں بھی فخر ہے، پورے پاکستانیوں کو فخر ہے، اور پورے عالم اسلام کو ان پر فخر ہے۔ تو ان کو بھی آپ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو باقی جو عمران خان کی جو سوچ ہے، وہ تو یہ جتنی بھی ریگڈ انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ختم کرنا ہے نئے سرے سے۔ وہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہمارا عدلیہ کو دیکھ لیجئے، کیا اس عدلیہ کو ہونا چاہیے ان کی، یعنی 12 بجے جب یہ سپریم کورٹ کے دروازے کھول لیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو یہ ہمیشہ یعنی ریلیف دیتے رہے ہیں، پاکستان کے دشمن، پاکستان کے ڈاکو، پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ، تو کیا عوام ان چیزوں کو برداشت کر لیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر
سب کو اپنی ہار ماننی ہوگی اور افواج پاکستان کے سربراہوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ یہ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں افواج پاکستان کے خلاف کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، خدا وہ دن بھی نہ لائے کہ جب اگر ہمیں پاکستان کا درد ہے تو افواج پاکستان کا تو پہلے ہے، کیونکہ افواج پاکستان کی وجہ سے پاکستان قائم ہے۔ لیکن اگر عمران خان کے ساتھ دشمنی کرنی پڑ گئی تو یہ تو عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا۔ یہ عوام تو وہ کچھ چاہتی ہے جو اس ملک کے لیے ضروری ہے، اور ضروری کون ہے؟ عمران خان ہے، اور عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کون سا فیس ہے؟ یعنی ان چور لٹیروں کی طرف عوام دیکھے گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ پروگرام اب بن رہے ہیں کہ ایک وہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ جس کا کردار سب دنیا کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی پر بین لگا دیا جائے گا فارن فنڈنگ کیس میں، اس کو وہ نظر نہیں آ رہا جو کہ پیپل پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ہے، ان کا تو سارا کچھ ڈکلیئر ہے، ان کا نہیں ہے۔ تو ان پھر کرنا تھا تو سب کے ساتھ کرنا تھا۔ تو یہ جو کوئی بھی اس وقت مخالفت میں جا رہا ہے، مخالفت سمت پر روا دوا ہے، ان کو تباہی ہوگی، ان کے لیے بہت بڑی تباہی ہے اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لی۔ خصوصاً چیف الیکشن کمشنر کو سوچنا پڑے گا کہ اب عوام کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا، تو آپ کیا کریں گے؟ کل آپ آ جائیں گے اور اسی چیف الیکشن کمیشن سے لوگ دائرہ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ہوش کے ناخن لیجئے۔ یہ جو آپ کا پروگرام ہے، اس شریف خاندان کو نوازنے کے لیے آپ لوگوں نے بہت کچھ کیا، آپ کے رشتہ داروں نے بہت کچھ کیا، ہمیں پوری تاریخ معلوم ہے، لیکن اب آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو جو کام نہیں کر سکے، فساد نہ پھیلائیے، اس ملک پر رحم کیجئے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت جو یعنی ہمارے پیڈ میڈیا کا جو کردار ہے، یہ پیڈ میڈیا یہ اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں، کیونکہ اب عوام نے ان کو دیکھنا نہیں ہے۔ عوام اس سے نفرت کرتے ہیں، اس ذلیل یہ بکاؤ میڈیا سے عوام نفرت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر عوام متحرک ہے، اور آپ یہ ٹرینڈ دیکھ لیجئے کہ ابھی ایک چیز جو ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے وہ 1 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں، اور کمی آنے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ ان بڑوں کو نظر نہیں آ رہا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو میں کون سا نام دوں؟ پھر کہیں گے کہ یہ بے عزتی کی باتیں کر رہا ہے۔ بے عزتی نہیں ہے، جو حقائق ہے وہ ہم سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑی چیزیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں، جو اس وقت میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کوئی فساد پھیلے۔ جو پروگرام ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اگر کسی کی ذہن میں یہ سوچ موجود ہے کہ عوام کو اسلام آباد آنے سے کوئی روک سکے گا، لاہور جلسے کے بعد یا ملتان جلسے کے بعد جو پروگرام ہے یعنی اپنے حق کے لیے، پاکستان کے حق کے لیے، تو وہ دن پاکستان کے لیے سیاہ دن اور سیاہ رات ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے اس جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یعنی سیٹ اپ کیا ہے، ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو پاکستانی فوج کو گالیاں دیتے تھے ان لوگوں کو آپ نے اقتدار میں بٹھا دیا۔ اور یعنی یہ 2 بڑی جماعتوں کو چھوڑ دیجئے، ان کا جو کردار رہا ہے افواج پاکستان کی مخالفت میں، پاکستان کو لوٹنے کے، لیکن محسن داوڑ جیسے لوگ، اس قسم کے لوگ پاکستان کے عوام جب دیکھیں گے کہ یہ بھی وزیر بن گئے ہیں تو عوام پر کیا گزرتی ہے، اور جب عوام فیصلہ کر لیں پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اب بھی وقت ہے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ 10-15 دنوں میں ریورس کیا جائے، کیونکہ نہ ان سے حکومت ہوگی، نہ یہ حکومت چلا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے۔ صرف ان کو $23 بلین ملے ہیں، اس کو لوٹنے کا پروگرام ہے، اور ان میں وہ ان کا بڑا مہارت ان کو حاصل ہے۔ لیکن اگر اس وقت اس پر عمل نہیں کیا گیا تو پاکستان کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہوگی۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔